بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اچھے اچھے نام اور بلند پایا صفات اسی کے لیے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ نے انہیں نور، رحمت اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ اور درود و سلام ہوں آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے ساتھیوں پر، اور جس نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزے کی ترغیب دلائی ہے اور وہ محرم کا 10واں روزہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور 10ویں روزے کے ساتھ 90 کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، درود و سلام پڑھو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے اس پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور آپ کے ساتھیوں پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام ہمارے اصحاب سے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو و درگزر اور فضل و کرم کی بدولت سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے قریب پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزوں اور اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے رب ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا، اور ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے ہمارے اللہ ہم تیری نعمت کے سائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کے ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اسے تو خوب جانتا ہے اور اس کو دور کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کے زخموں کو مداوا، اس کے زخموں کا مداوا فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کے مصیبت زدہ لوگوں کی عافیت سے نواز، ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ حامی و ناصر اور مددگار بن جا۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، ان ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہیں ان کو ان کے جوتے اور لباس کا انتظام کر دے۔ وہ مظلوم ہیں ان کی حد سے بڑھ جانے والے صہیون کے خلاف مدد فرما۔ اے قوت والے اور غالب والے، ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، ہم تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات سنوار دے۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ان کے ہر عمل کو اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنا، اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اے دونوں جہاں کے مہربان، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کر۔ اللہ